جس طرح الحاج لیاقت حسین نوشاہی صاحب نے اس گھر کی خدمت میں اپنا دن رات ایک کیا ہے، اسی طرح پیر صاحب نے بھی ان کی سرپرستی کرنے میں اپنا دن رات ایک کیا ہے۔ ان کو اپنا خادم نہیں سمجھا بلکہ اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ تو اس موقع پر کیا باتیں ہو سکتی؟ میرے نزدیک پیر صاحب کے آنے سے اس گھرانے کا جو سارا غم ہے وہ لفظ خوشی تو نہیں میں بولتا ہوں، لیکن قریب قریب اسی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کبھی ایسا بھی آتا ہے کہ کوئی اپنا سر پہ آ جائے تو پھر موت کا غم بھول جاتا ہے، اس کے آنے کی خوشی برقرار رہتی ہے۔ حضرت الحاج لیاقت حسین صاحب نوشاہی بہت خوش قسمت انسان ہیں کہ ان کی زوجہ محترمہ کو اللہ نے آج کا یہ دن نصیب کیا ہے، جس دن میلاد النبی کا اجتماع باقاعدہ طور پہ قائم ہو چکا ہے۔ میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ جس طرح حاجی صاحب کی مبارک زندگی ہے، اس طرح کے بندے کے ساتھ اس کی زوجہ کا جو وقت گزارنا ہے وہ کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ ایسے افراد جو دن رات بندوں کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں، کبھی صبح اپنے گھر سے نکلیں تو رات 2 بجے آتے ہیں، کبھی رات کو پہنچے ہی ہیں تو اوپر سے مہمان بھی ساتھ آ گئے، کبھی آج نکلے 2 دن کے بعد لوٹے، پھر گھر میں بچوں کو سنبھالنا اور پورے گھر کی آبیاری کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب کی زندگی کی کامیابی میں 100% نہیں تو 70% اس ہماری بہن کا حصہ ہے، جس نے حاجی صاحب کو ہر کام سے فارغ البال رکھا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ ایسی عورت جس کے انتقال کے وقت اس کا خامد اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہو چکی۔ حضرات ذرا غور فرمائیے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ ایک فرمان میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الامرأۃ، ایسی خاتون اذا صلت خمسہا، جو 5 نمازوں کی دن میں پابندی کرتی ہو، وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتی ہو، اور اذا احسنت فرجہا، اور اپنی ناموس کی حفاظت کرتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے خامند کی وفادار ہو، خامند کی خدمت میں ہر وقت کمر بستہ رہتی ہو، فَلْتَدْخَلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حکم ہو چکا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ نے ہماری اس بہن کو یہ 4 خوبیاں عطا فرمائی۔ دن کی 5 نمازیں بھی پڑھی کیونکہ پیر صاحب کی سرپرستی حاصل رہی، رمضان المبارک کے روزے نہ صرف آپ رکھے ہیں بلکہ جتنے دروازے پہ آئے ہیں ان کو بھی رکھوا دیے، اور اپنی ناموس کی بھی حفاظت کی، ان کے خامند کو بھی ان پر کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں، زندگی پر خامند کی اطاعت میں گزاری۔ تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے بھی یہ حدیث کا جو حکم ہے وہ ضرور صادر ہوگا کہ اے خاتون تو آئی ہے، اب جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حاجی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خاتون عطا کی، اور حاجی صاحب نے بھی ہمیشہ ان کی رضا کے ساتھ رضا رکھی۔ تو وہ جو حدیث میں نے پہلے پڑھی ہے کہ ایما امرأۃ ماتت، ایسی خاتون جب اس کا انتقال ہو، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، اس کا خامند اس سے راضی ہو، دخلت الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگی نہیں، وہ جنت میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ دخلا، دخلا، دخلو، دخلت، یہ واحد مؤنث غیب کا صیغہ ہے۔ وہ خاتون جس کے اندر یہ خوبی ہو کہ اس کے انتقال کے وقت اس کا خامند اس سے راضی ہو، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی کی مذمت کی گئی تو سرکار نے فرمایا واجبت،
کسی کی تعریف کی گئی تو سرکار نے فرمایا واجبت، پہلے پر بھی واجب ہو گئی، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ پوچھا گیا سرکار جس کی مذمت کی اس کو بھی کہا واجب ہو گئی، جس کی تعریف کی اس کو بھی کہا واجب ہو گئی، کیا واجب ہوا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہوئی، جس کی تم نے مذمت کی، جس کی برائی میں الفاظ کہے اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام کہتے سرکار ہمارے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، جانے والا تو جا چکا۔ سرکار نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی، فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض، تم اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جس طرح کی گواہی دو گے تمہارا رب اسی طرح کا فیصلہ فرما دے گا۔ اور اللہ کے کرم سے ہماری اس بہن کے لیے، آپا جان کے لیے تمام گواہیاں اچھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے کرم سے اللہ ان کے ساتھ جنت میں ضرور ان کو داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو، ان کے خاندان کے تمام افراد کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اس عظیم صدمے کے موقع پر جو ہے وہ صبر عطا فرمائے، آزمائش کی گھڑی میں کامیاب و کامرام فرمائے۔